اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 کی طرف سے سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک گناہ گار انسان ہوتا ہے اور ایک اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب گناہ گار بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ایتھا النفس الحبیث کانت فی الجسد الخبیث، کہ اے خبیث روح، خبیث جسم سے باہر نکل، اخرج، اے خبیث روح خبیث جسم سے باہر نکلا۔ جب وہ بندہ یہ سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، خوف اور دہشت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ملک الموت اسے جواب میں کہتا ہے بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، کہ تیار ہو جا عذاب علیم کے لیے، دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جا، اور کھولتے ہوئے پانی کے لیے اور خاردار جھاڑیوں کے لیے اور طرح طرح کے عذاب کی شکلوں کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر پھر اس کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار انسان کی جو موت کا وقت ہے وہ کیسا ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب فرشتے اس کی روح کو اس کے رگ رگ سے کھینچتے ہیں تو اس کی رگ رگ کٹ کٹ کے کھینچتی چلی جاتی ہے، اس کا پورا جسم زیر و زبر ہو جاتا ہے، اور سکرات کا درد یہ سارے دردوں پہ حاوی ہے، سارے دردوں پہ حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو فرشتے لے کے اس کو آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کون ہے؟ تو جو فرشتے لے کے اس کو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ نفسن خبیث فی جسد الخبیث، ہاں یہ تو وہی بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم کے اندر تھی، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ آسمانوں سے گرائے جاتے ہیں، یہ سجین میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تمہیں خبر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ سجین کیا ہے؟ یہ سجین قید خانہ ہے، اللہ کا قید خانہ ہے جو اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ پھر ان روحوں کو، گناہ گاروں کو اس کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے اس کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 4 فرشتے آتے ہیں اور اس بندہ مومن کو سہلاتے ہیں،
دباتے ہیں، بہلاتے ہیں اور کہتے ہیں ملک الموت کہتا ہے اس سے ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے مبارک روح، اے نیک روح، اخرج جسم سے باہر آ جا، نیک جسم سے باہر آ جا، مبارک جسم سے باہر آ جا۔ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت کی بہاریں اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر جب اس مبارک اور نیک انسان کی روح کو نکال لیا جاتا ہے تو یہ فرشتے استقبال کی صورت میں جنتی کفن میں اور جنتی خوشبوؤں میں اس نیک اور مبارک روح کو لے کے آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے نفسن حمیدہ فی الجسد الحمید، کہ ہاں یہ تو مبارک روح ہے، اس کے لیے تو مبارکیں ہیں، اس کے لیے تو استقبال ہے۔ پھر یہ سارے فرشتے اس مبارک روح کو لے کے چلتے ہیں، پہلے آسمان کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا پہنچتے ہیں۔ یہ شخص سجدے میں گر جاتا ہے، یہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آجا، تو نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔ یہ پہلے آسمان سے لے کے آخری آسمان تک یوں سمجھے یہ ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے درجہ کے لحاظ سے وہاں پہ جنتیوں کو ٹھہراتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب یہ یوں سمجھیں کہ انتظار گاہ ہے، اور اس انتظار گاہ میں وقت، انتظار کی جو تکلیف ہے وہ نہیں ہوتی۔ انتظار کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہاں سے اللہ وقت کو نکال دیتا ہے، جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور جب وقت گزرنے کا احساس نہ ہو تو انتظار کی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ نا جیسے اصحاب کہف والوں کو اللہ نے غار کے اندر داخل فرما کے نا تو اندر سے وقت کو باہر نکال پھینکا تھا، اندر سے وقت کو باہر نکال پھینکا تھا، تو باہر 300 سال گزر گیا اور اندر تو ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا، اندر تو ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا۔ جو جوان وہاں پہ 25 سال کا سویا تھا وہ 25 سال کا ہی اٹھا ہے، اور جس حال میں وہ سوئے تھے اسی حال میں اٹھے۔ کسی کے بال نہیں بڑھے، کسی کے ناخن نہیں بڑھے، حالانکہ تھے وہ زندہ، اور زندہ لوگوں کی سب چیزیں بڑی لیکن ان کی نہیں بڑی۔ کیوں؟ کہ وقت کو روک دیا گیا تھا، وقت کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ اس لیے جو یہ جنتیوں کی انتظار گاہیں، ان میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، ان کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔